اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت الکرسی ڈسکس کریں گے۔ یہ دعا نہیں ہے لیکن ایک ایسی آیت ہے جو ہم سب کی زندگی کا ایک کانسٹنٹ حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کی عظیم ترین آیت کہا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے عظیم ہے؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کی کتاب کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے عظمت والی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تو آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم ابو منذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1885۔ جیسے سورہ اخلاص توحید کی ایک مکمل سورہ ہے، آیت الکرسی توحید کی ایک مکمل ترین آیت ہے، توحید کی پریکٹیکل ایپلیکیشن ہے۔ آیت الکرسی ہر قسم کے شرک کی نفی کرتی ہے۔ ایک تو obvious شرک ہے نا، جیسے مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، کرسچنز حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور اس وقت کے جیوز حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا سمجھا کرتے تھے۔ یہ ظاہری شرک ہے، لیکن آج ہم ظاہری شرک کی بات نہیں کریں گے۔ ہم اپنے دلوں میں چھپے ہوئے اس شرک خفی کی بات کریں گے کہ جس کو ہم نوٹس بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں انسان اللہ کے سوا جن جن چیزوں پہ، جن جن اینٹیٹیز پہ انحصار کرتا ہے، ان پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آیت الکرسی ایک ایک کر کے ان سب کی نفی کرتی ہے۔ دنیا میں جن جن چیزوں یا لوگوں کے بارے میں ہمیں گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ دنیا میں ہمارا سہارا ہیں، ہم اپنا بوجھ ان پر ڈال سکتے ہیں، آیت الکرسی ایک ایک کر کے وہ سارے سہارے کھینچ لیتی ہے، ہٹا دیتی ہے، اور واحد سہارا اللہ کا بچ جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی اوبیڈینس کے اور بندگی کے لائق نہیں، کوئی محبت کے لائق نہیں، کوئی ڈیپینڈنس کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، الحی کا مطلب ہے the living، جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ القیوم، قائم رکھنے والا، ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنے والا، مینٹین کرنے والا، رزق دینے والا۔ چاہے چونٹی ہو، چاہے چھوٹا سا مچھر، چاہے زمین سے نکلتا ہوا ایک نازک پودا، یا پھر بڑے بڑے ستارے، سیارے اور گیلیکسیز، اور پھر میں اور آپ، ہم سب کو قائم رکھنے والی ذات وہی اللہ کی ذات ہے۔ وہ ایسا خالق نہیں کہ جو تخلیق کر کے چھوڑ دے، وہ اپنی تخلیق کو مستقل مینٹین کرتا ہے، اپنی تخلیق کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتا ہے، سانسوں کا، دل کی دھڑکنوں کا، رزق کا، صحت کا، خوشیوں کا۔ وہ ہمیں پوری زندگی قائم رکھتا ہے، القیوم ہے۔ دنیا میں ہم اپنی مینٹیننس کے لیے بہت سے لوگوں اور بہت سی چیزوں پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے ماں باپ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، بیویاں شوہروں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، بڑھاپے میں ماں باپ پھر بچوں پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، نوکر مالک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، مالک بزنس پہ یا دولت پر، لینے والا دینے والے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے لیے قوام بنائے ہیں جو ہمیں مینٹین کرتے ہیں، اور ان کی شکر گزاری ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن یہ تھنکنگ، یہ سوچ کہ شاید یہ لوگ یا یہ چیزیں یا یہ پیسہ ہمیں قائم رکھے ہوئے ہے اور ان کے بغیر ہم ایگزسٹ نہیں کر سکتے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحی القیوم کہہ کے اس بات کی نفی کر دی ہے کہ ہم دنیا میں جس پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارا واحد سہارا ہے، وہ سہارا ایک نہ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دنیا کے سارے سہارے بھی ختم ہو جائیں، ہٹا دیے جائیں، تو تب بھی قائم رکھنے والی ذات، سہارا دینے والی ذات، مینٹین کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور وہ بہت ریلائبل سہارا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں اور صرف تیرے رب کی ذات جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہم اکثر اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اپنی حفاظت کے لیے بھی ڈپینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نفسیاتی طور پر کہیں نہ کہیں ہمیں ایسے لگنے لگتا ہے کہ لوگ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، ہمیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، اور اس نفسیاتی مسئلے کا اظہار تب ہوتا ہے جب کبھی رات کو سب سو جائیں اور ہم اکیلے جاگ رہے ہوں تو طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکیلا پن ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتا ہے، اس لیے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے سب کانشیس میں اپنی حفاظت کے لیے لوگوں پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بار چوری اور ڈاکے اس لیے ہو جاتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ سو گیا یا اس کی آنکھ لگ گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ وہ ایک ایسا گارڈین ہے، وہ ایسا حفاظت کرنے والا ہے جو ویجیلنٹ ہے، یعنی کانسٹنٹ کیئر، کانسٹنٹ حفاظت۔ دنیا میں جن سہاروں پر تم ڈپینڈ کر رہے ہو وہ سب انریلائبل ہیں۔ حفاظت کا اصل سورس صرف اللہ کی ذات ہے، جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ وہ تو تب بھی حفاظت کرتا ہے جب ہم ہر خطرے سے بے خبر خود سو رہے ہوتے ہیں۔ سورہ یوسف میں آتا ہے واللہ خیر حافظا، اور اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ عام طور پر انسان ایسے لوگوں یا اینٹیٹیز پر ڈپینڈ کرتا ہے جن کے پاس کسی نہ کسی چیز کی اونرشپ ہو، ملکیت ہو، ان کے پاس کچھ ایسا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں پر ہم اپنے رزق کے لیے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، علاج کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک ایسی سکل ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ علم کے لیے ٹیچرز پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، مانگنے والے دینے والے پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے جو ان کے پاس نہیں۔ یعنی ساری ڈپینڈنس اور دوسروں پہ انحصار اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اس کا ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس پر کیسی ڈپینڈنس ہونی چاہیے؟ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے در کے بھکاری ہو، فقراء ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ بہت سارے شرک کی بیسس شفاعت اور سفارش کا کانسیپٹ ہے۔ یہ سمجھنا یا سوچنا کہ کوئی ہمارے بہاف پہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر سکتا ہے، یہی شرک کا بیسک کانسیپٹ ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے ماننے والے تھے۔ کئی دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کس نے بنایا، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ لیکن وہ ڈپینڈ کرتے تھے بتوں پر کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ تک ہماری دعائیں پہنچائیں گے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اصل میں انسان کی نفسیات میں یہ چیز فیڈ ہو گئی ہے کہ دنیا میں کسی بھی اہم شخص تک رسائی بغیر سفارش کے ممکن نہیں۔ کوئی کام کروانا ہو تو کوئی سفارش، وسیلہ، واسطہ ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ وہی سائیکالوجی ہم اللہ تعالیٰ پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک کوئی سفارش نہ ڈھونڈیں گے اللہ تک رسائی ناممکن ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دنیا میں تو اللہ سے سفارش کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی سفارش کر دے گا، کوئی آپ کی دعائیں پہنچا دے گا، کوئی گناہ معاف کروا دے گا۔ ہاں، آخرت والے دن شفاعت ضرور ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، فرشتوں کی شفاعت، قرآن کی شفاعت، نیک دوستوں کی شفاعت، مگر صرف اللہ کی اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ اس دن کوئی ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا سوائے اللہ کی مرضی کے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کرے؟
تو پھر یہ ڈپینڈنس بھی ختم ہو گئی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ انسان کی ایک اور ڈیپ ایموشنل نیڈ یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ دیار نور میں تیرا شبوں کا ساتھی ہو، کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، جو ہماری سچویشن کو مکمل طور پر سمجھ سکے، اس سے واقف ہو اور ہمیں اس علم کی بیسس پر نصیحت کرے، ہمیں کاؤنسل کر سکیں، ہمارے لیے ہمارے مسئلوں کا حل نکال سکے۔ لیکن اکثر ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور ایسے لگنے لگتا ہے جیسے کوئی ہمیں سمجھتا نہیں ہے، کوئی ہمیں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہمارے بارے میں کمپریہنسو ہے، وہ ہمیں بہت پہلے سے جانتا ہے۔ جب ہماری روح بنی تو وہ ہمیں جانتا تھا، جب وہ روح ہماری ماں کے پیٹ میں پھونکی گئی تو بھی وہ ہمیں جانتا تھا، اور اب تک کی ہماری زندگی کے ہر لمحے میں وہ ہم سے واقف ہے۔ دنیا میں کوئی اور یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہتر جانتا ہے۔ شاید ہم بھی اپنے آپ کو ویسے نہیں جانتے جیسے وہ جانتا ہے۔ سورہ ملک میں آتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ پھر تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اور وہ بہت باریک بین ہے، ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ چلیں اگر کوئی یہ کلیم کر بھی لے کہ وہ ہمارے پاس سے مکمل طور پر واقف ہے اور ہماری نیچر کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہمارے پاس سے ہی نہیں بلکہ ہمارے فیوچر سے بھی بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ تو کیوں نہ اپنا ہر مسئلہ اللہ کو ہی بتایا جائے، اسی سے دلوں کی باتیں کی جائیں، اسی سے کمپلین کی جائے، اسی کے حوالے کیے جائیں اپنے سارے مسئلے، اور اسی پہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے۔ حضرت یعقوب کہا کرتے تھے انما اشکو بثی و حزنی اللہ، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ایک اور طرح کا شرک جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے علم پہ بڑا ایروگنٹ ہے، اپنے علم اپنی نالج کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ شاید جو بھی مجھے ملا ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اس کا ذکر قارون کی سٹوری میں آتا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت مال و دولت خزانہ دیا تھا، تو اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ مجھے میرے اپنے علم کی بنا پر ملا ہے۔ انسان اکثر اپنی کم عقلی میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ شاید وہ اپنے علم سے کچھ حاصل کر سکتا ہے، کوئی پلاننگ کر سکتا ہے، کوئی کچھ بدل سکتا ہے، کوئی اسٹریٹجی بنا سکتا ہے یا اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ پھر بعض اوقات ہم لوگوں کے علم پر اللہ کی ذات سے بھی زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر کا علم کامل ہے۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کا علم ایک پوائنٹ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے اور وہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ انسان کی یہی سوچ کہ شاید کسی کے پاس کوئی غیب کا علم ہے بہت ساری برائیاں اور فراڈز پیدا کرتی ہے۔ کوئی کہتا ہے اس کے پاس ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے کا علم ہے، کوئی ستاروں کے ذریعے فیوچر بتا سکتا ہے، کوئی نمبرز یا نیومرولوجی کا علم رکھتا ہے، اور لوگ ان کے ہاتھوں پاگل بنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ اس کے علم سے کچھ نہیں پا سکتے سوائے اس کے جتنا وہ خود دینا چاہے۔ آج کل کی ساری ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، اسپیس ٹریول، انٹرنیٹ، اسمارٹ فونز، میڈیکل ایڈوانسمنٹس، اسپیس راکٹس، مشینیں، سب اللہ کے علم میں سے ایک ذرہ بھی نہیں، اور یہ جو بھی علم انسان نے حاصل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا ہے، اور اللہ صرف اتنا ہی علم دیتا ہے جتنا وہ چاہے۔ اسباب استعمال کرنا، اسٹریٹجیز بنانا، پلاننگ کرنا، ڈاکٹرز کے پاس جانا، اپنے علم اور دوسروں کے علم سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے اور زندگی کا حصہ ہے، لیکن اس پر ڈپینڈ کرنا، سوچنا کہ میرا علم مجھے کامیابی دے سکتا ہے یا ڈاکٹر میری زندگی بچا سکتا ہے یا کوئی عالم بابا غیب کا علم رکھتا ہے، یہ ایک بے وقوفی ہے۔ صرف اللہ کا علم ہے جو کامل ہے، لا محدود ہے، اور ڈپینڈنس بھی صرف اللہ تعالیٰ کے علم کی ہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم استخارہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کی بیسس پہ تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دنیا کے کام نکالنے کے لیے اگر فرض کریں ہم علاقے کے ناظم کے پاس جاتے ہیں تو اس کی اتھارٹی صرف اس علاقے کی تک کی ہی ہوتی ہے، اس کا زور دوسرے علاقوں پر نہیں چلتا۔ آپ شہر کے میئر کے پاس جاتے ہیں تو وہ صرف اس شہر کا کنٹرول رکھتا ہے، اس کی اتھارٹی کسی اور شہر کی نہیں۔ آپ کسی ملک کے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کا انفلوئنس بھی صرف اس ملک تک ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرسی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی ہر چیز پہ محیط ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی اس کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ زمین اور آسمان میں جتنے بھی آپ کے مسئلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دائرۂ اختیار میں ہیں، کوئی بھی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور زمین اور آسمان کی حفاظت اس پر بھاری نہیں۔ یہ زمین، اس کی وسعت، اس کی ساری مخلوق، اس مخلوق کا رزق، اس کی مینٹیننس، سمندر اور سمندر میں لاکھوں کروڑوں مخلوق جن کے بارے میں جن کے ہم نام بھی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق پہنچاتا ہے۔ پھر آسمان میں ہر پلانٹ، ہر ستارہ، ہر گیلیکسی ایک بیلنس میں ہے۔ تھوڑی سی بھی گریوٹی اوپر نیچے ہو جائے تو پوری اسپیس کولیپس کر سکتی ہے۔ یہ سورج ہماری زمین سے 1.3 ملین گنا بڑا ہے۔ پھر ایسے ستارے بھی ہیں جو سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں، ہزاروں گیلیکسیز ہیں۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اب تک وہ 2 ٹریلین گیلیکسیز دیکھ سکے ہیں، اور یہ ابھی اسپیس کا صرف 4% ہے۔ اسکالرز کے خیال میں جو کچھ بھی ہم اسپیس میں دیکھ سکے ہیں، جتنے بھی ستارے، سیارے اور گیلیکسیز، وہ سب پہلا آسمان ہے، سماع الدنیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو، دنیا کے آسمان کو عظیم الشان چراغوں سے آراستہ کیا ہے، یعنی ستاروں سے۔ اور پھر اس سے آگے 6 اور آسمان ہیں۔ وہ ہمارا رب ان سب کی حفاظت سے نہیں تھکتا۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی اے بندے، دنیا کی ڈیپینڈنس سے نکل کر، غیر اللہ کی ڈیپینڈنس سے نکل کر تم جس کی کیئر میں آئے ہو وہ بہت بلند مرتبہ ہے، بہت عظیم ہے۔ اللہ ہی واحد الہ ہے، اور اس کے سوا کوئی ایسا نہیں کہ جس سے امید رکھی جا سکے، جو ہمارا سہارا بن سکے، جس پہ ڈیپینڈ کیا جا سکے، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر جو بت ہم نے اپنے دلوں میں بنا رکھے ہیں، سجا رکھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ جیسا نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، کائنات میں کوئی چیز نہیں جو اس جیسی ہو۔ وہی واحد الہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اس طرح یہ آیت انسان کو غیر اللہ کی ہر قسم کی ڈیپینڈنس سے آزاد کر کے صرف اور صرف اللہ کے سہارے پہ لے آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قرآن کی عظیم ترین آیت ہے۔ آیت الکرسی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ ہمیں اصل اور پیور توحید سکھاتی ہے، لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھاتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آیت الکرسی کو پڑھنے کے بہت سے بینیفٹس ہیں جو ہمیں احادیث میں ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیں گے جو پوری رات شیطان سے اس کی حفاظت کرے گا، اور شیطان اس کے پاس بھی نہیں آ سکے گا۔ دوسرا یہ کہ جو بھی ہر فرض نماز کے اختتام پر آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، موت کے سوا اور کوئی چیز اسے جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آیت الکرسی کے اصل مقصد کو سمجھ سکیں، ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھ سکیں، اور اپنی سوچ کو ہر قسم کی ڈیپینڈنس سے نکال کر صرف اور صرف اللہ کی ڈیپینڈنس اور پیور توحید پر لا سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔